اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان من السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا پروفیسر تنویر صادق، اپنے چینل انپٹ ٹیلی سے آپ سے مخاطب۔ آج میں تھوڑا سا بلائی کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ دنیا میں بہترین کام اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کر دینا ہے، دوسروں کے کام آنا ہے، دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ بعض اوقات اپنا آپ قربان کر کے بھی آپ کو لوگوں کے اگر کام آنا پڑے تو ضرور آئیں۔ یہ رب العزت کا ایک سرکل ہے۔ میں نے بارہا کہا کہ کہ آپ کچھ کریں، نیکی کریں، بدی کریں، اچھائی کریں، برائی کریں، وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتی ہے اور بما سود واپس آتی ہے۔ برا کام ہوگا تو بڑا گناؤنا انجام ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس آئے گا اور برے انداز سے آئے گا۔ اچھا کام کیا ہے تو وہ پلٹ کے چکر لگا کے آپ کے پاس اچھے انداز میں آئے گا اور آپ کو نواز جائے گا۔ یہ یاد رکھیں۔ امریکہ میں ایک بڑا مشہور آرٹسٹ، مزاحیہ آرٹسٹ تھا۔ اس وقت اس کی عمر 73 سال ہے، 1950 میں پیدا ہوا تھا۔ اب بھی وہ لوگوں کو ہنسانے کا، تھیٹر میں بھی کام کرتا ہے، ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کرتا ہے، فلموں میں بھی اس کا رول ہے۔ لیجنڈ اس وقت شمار ہوتا ہے اور امریکہ کے بہت بڑا فنکاروں میں اس کا نام ہے۔ اس کا نام ہے بل مرے۔ بل مرے پروفیشنل اداکار ہے اور سارا امریکہ اسے جانتا ہے۔ ایک دن اسے کہیں کام تھا، اس کام پہ جانے کے لیے اس نے ایک ٹیکسی ہائر کی۔ آکلینڈ کیلیفورنیا، وہاں ایک جگہ سے، وہیں مقامی طور پہ اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تھا۔ جب وہ ٹیکسی میں بیٹھا تو ٹیکسی کا ڈرائیور اسے پہچان گیا۔ اس نے اس کی تعریف بھی کی، اس سے تعارف بھی کیا، ٹیکسی چلانے سے پہلے اسے بتاتا رہا۔ تو اس نے یہ بتایا کہ مجھے بھی بڑا شوق ہے کوئی ڈرامے میں یا کسی میں کام کرنا، بلکہ مجھے میوزک کا بڑا شوق ہے۔ اس نے کہا میوزک میں کیا چیز، کس چیز کا؟ اس نے کہا میرے پاس ایک سیکسوفون ہے، وہ ایک بڑا سا باجا ہوتا ہے۔ کبھی آپ شادی بیاہ پہ جائیں نا، اب تو شادی بیاہ پہ باجوں کا فیشن نہیں رہا، تو پرانے جو باجے ہوتے تھے نا، اندرون شہر آپ چلے جائیں، وہ ایک وردی سی پہن کے آ جاتے تھے اور انہوں نے کئی طرح کے باجے۔ تو ایک ایسا باجا ہوتا ہے جو کندھے پہ ڈال دے نا تو وہ انسان کے شاید اپنے قد ساتھ سے بھی تھوڑا سا زیادہ قد کاٹ کا حامل ہوتا ہے، اسے سیکسوفون کہتے ہیں۔ وہ بڑے گرجدار آواز میں بولتا ہے اور دور دور تک پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز بول رہی ہے۔ اس نے کہا وہ میرے پاس پڑا ہے اور میں بجانا چاہتا ہوں، لیکن سارا دن اس قدر مشقت ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کیا کروں، وقت ہی نہیں ملتا۔ رات کو تھکا ہوتا ہوں تو جا کے میں سیدھا بستر پہ لیٹ جاتا ہوں۔ تو میں بڑا جی چاہتا ہے بجاؤں، لیکن بجا نہیں سکتا۔ یہ مشقت جو کرتا ہے انسان، جو مزدوری کرتا ہے، اس کی یہ اپنی لمیٹیشنز ہے۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے نا کہ علام زمانہ سے چھوٹیں تو تجھے چاہیں، علام زمانہ سے چھوٹیں تو تجھے چاہیں، مصروف مشقت ہیں حسرت سے بری واہیں۔ تو یہ مشقت ہمیشہ حسرت دیتی ہے آپ کو، جو آپ چاہتے ہیں نا اس کی پذیرائی آپ کو نہیں ملتی۔ چنانچہ بل مرے نے دیکھا کہ اس بندے کی بڑی خواہش ہے، وہ بجانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہاں باجا مجھے دکھاؤ۔ اس نے گاڑی میں سے باجا نکالا، کہا یہ باجا۔ اس نے کہا اچھا ایسا ہے کہ تم میری جگہ پیچھے بیٹھ جاؤ اور میں گاڑی چلاتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا فنکار، پورا امریکہ جس کا دیوانہ ہے، وہ ڈرائیور کے طور پہ بیٹھے اور میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہنسا،
اس نے کہا نہیں، میں جو فیصلہ کر رہا ہوں میں سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں، پوری طرح ہوش میں ہوں، اور یہ میرا شعوری فیصلہ ہے۔ تم پیچھے بیٹھو گے، باجا مجھے سناؤ گے، میں دیکھوں گا تم کتنا اچھا باجا بناتے ہو، تاکہ کہیں تمہاری مدد ہو سکی تو میں کروں۔ اب وہ مجبوری میں ٹیکسی ڈرائیور جو تھا وہ پچھلی سیٹ پہ باجا لے کے بیٹھ گیا، اس نے ٹیکسی چلانی شروع کی، دونوں نے اپنی جگہ بدل لی۔ اب وہ ٹیکسی کہاں جانا ہے، وہ تو 10-15 منٹ کا تھا، لیکن اس کے لیے، اس باجے والے کے لیے اس نے کافی دیر تک ٹیکسی چلائی۔ باجے والا اپنی دھن میں باجا بجاتا رہا اور وہ سنتا رہا۔ کافی سفر جب ہو گیا، جب وہ خوش ہو گیا کہ میں نے کافی سنا دی ہے، تو پھر وہ اپنی منزل کو روانہ ہوا، اور وہاں اتر کے اس نے اسے خدا حافظ کہا۔ تو یہ چھوٹا سا کام تھا، لیکن اس سے ایک ایسا آدمی جو بڑے عرصے سے ایک فرسٹریشن کا شکار تھا، جسے خوشی کی تلاش تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خوشی کیسے ملے گی، اس نے مدد کی، اسے تھوڑی دیر باجا بجانے کے بعد ایک خوشی مل گئی، اس کا کچھ نہیں بگڑا۔ فنکار جو تھا اس کی شہرت اسی طرح رہی، اس کا کام بھی اسی طرح، وہ کہیں جا رہا تھا، 15 منٹ یا 20 منٹ یا آدھ گھنٹہ اس نے ضائع کر دیا، لیکن ضائع نہیں ہوا، وہ کام رب العزت نے اس کے کھاتے میں ڈال دیا ہے، اور وہ اسے یقیناً اس کا صلہ بہتر ملے گا۔ اور صلہ یہ بھی کوئی نہیں، یہ یاد رکھیں کہ صلے کے لیے ضروری نہیں، ویسے صلہ ملتا ہے، یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے، لیکن جب کام کریں نا تو صلے کے لیے مت کریں۔ میں کبھی کبھی رابعہ بصری کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دن وہ جا رہی تھی، تو ایک ہاتھ میں ان کے پانی کا پیالہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں آگ رکھی ہوئی تھی۔ کسی نے پوچھا رابعہ کیا ہوا، یہ دو چیزیں لے کے کہاں جا رہی ہو؟ تو ہنس کے کہنے لگے کہ میں جا رہی ہوں، یہ دیکھو آگ، میں نے آج جنت کو آگ لگا دینی ہے، اور یہ دیکھو پانی، میں نے دوزخ کی آگ بجھا دینی ہے، تاکہ آئندہ کوئی شخص جب رب سے پیار کرے نا تو اس کے ذہن میں یہ تصور نہ ہو کہ رب مجھے اجر دے گا۔ پیار تو اصل وہ پیار ہوتا ہے جس میں یہ تصور ہی نہ ہو کہ آپ کو کیا ملے گا اور اس کا اجر کیا ہوگا۔ اجر کسی آپ کو سزا اور جزا کے تصور کے بغیر جو کام آپ کرتے ہیں وہ یقیناً آپ کی بھی خوشی کا باعث ہے، اور رب العزت اس کا بہت اجر دیتا ہے، بغیر سوچے آپ اس پہ عمل کریں۔ تو اجازت چاہوں گا، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔